بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ کچھ خبر آج بیجنگ سے بھی ہے۔ کیا اڈیالہ جیل میں عمران خان سے مذاکرات کے لیے آنے والا 5 رکنی وفد اپنے مشن میں آخر کار کامیاب ہو گیا ہے؟ اور کیا چین کا بڑا مشورہ مان لینے کے بعد عمران خان سے حتمی ڈیل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ یہ ایکسکلوسیو خبر ہے جو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چین میں پاکستانی سفیر جو ہیں خلیل ہاشمی، وہ بیجنگ سے ایک ہنگامی پیغام لے کر آج اسلام آباد پہنچے ہیں، اور پھر وہ کل رات واپس روانہ بھی ہو جائیں گے چین میں۔ اور کیا جوابی پیغام لے کر جائیں گے؟ یہ اہم پیغام ایسا کیا اہم ہے کہ جو ٹیلی فون پر بات چیت کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا تھا، اور سفیر پاکستان کو کسی ایلچی کی طرح بیجنگ سے ہنگامی دورے پر 24 گھنٹے کے لیے پاکستان آنا پڑا ہے؟ اس حوالے سے یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں کیا سینہ گزر چل رہا ہے، یہ ایکسکلوسیو خبر بھی ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، ایک طرف بھارت کے پاکستان پر حملے کا خطرہ اچانک بڑھ گیا ہے، تو دوسری طرف افغانستان کے ساتھ جنگ کا جو خطرہ ہے وہ بھی ایک بار پھر یقینی نظر آنے لگ گیا ہے۔ پاکستان کو وہاں پر ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں کی وجہ سے بار بار مجبور ہو کر ایئر اٹیک کرنا پڑ رہا ہے، اور حافظ گل بہادر کے تازہ ترین جو پاکستانی فضائی حملہ ہے اس میں مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ بہت خوفناک ان کا ٹی ٹی پی کا خوارج کا کمانڈر تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے، اور اس صورتحال میں اب کس طرف جا رہے ہیں معاملات، یہ بھی ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ۔ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقلی اور چین سے آنے والے ہنگامی پیغام میں کیا کنیکشن ہے، اور یہ جو ایکسکلوسیو خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خان کی اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقلی کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے خطرے کا، اور پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے خطرے سے بھی کنیکشن ملتا جلتا ہے کچھ۔ وہ ساری اہم جو تفصیلات ہیں ایکسکلوسیولی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک اور اہم ناظرین نکتہ یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری جب سے چین کا 1-1.5 ہفتے کا طویل دورہ کر کے واپس پاکستان آئے ہیں، وہ ایوان صدر اسلام آباد میں ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ ان کے جو جوتے ہیں ان کو پہیے لگ گئے ہیں۔ وہ کبھی ایوان صدر اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو کبھی ایوان صدر کراچی میں، کبھی وہ لاہور میں پائے جا رہے ہیں، کبھی لاڑکانہ اور نواب شاہ میں، اور اسلام آباد میں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، اور بڑی اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ پچھلے ہفتے انہوں نے وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے، یہ جو اعلیٰ سطحی سرگرمیاں ہیں اور پارٹی کے حوالے سے سرگرمیاں ہیں وہ انہوں نے اچانک بڑھا کیوں دی ہیں؟ کیا انہیں کچھ بھنک ایسی مل گئی ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور چل چلاؤ ہے، اور عمران خان واپس آ رہا ہے؟ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے حلقوں میں کیا سنسنی خیز کہانیاں گردش کر رہی ہیں، یہ بھی ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آخر میں ناظرین ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے تعلقات کیا واقعی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں، اور یہی جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچنا ہے معاملات کا، وہ اس پورے سیٹ اپ کا تیا پانچا کرنے کی طرف جا رہا ہے معاملہ؟ یہ بھی بڑی اہم خبر ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلائیں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے۔ ہمیشہ ہم نے آپ کے لیے وہ ایکسکلوسیو خبریں لائے ہیں جو باقی لوگ نہیں دیتے، کیونکہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے بارے میں اب کوئی ابہام نہیں رہا کہ یہ بکاؤ میڈیا ہے، یہ بکا ہوا ہے۔ یہ فارم 47 حکومت، لندن پلان والی حکومت نے اسے خرید لیا ہے، اشتہارات کے زور پر اربوں روپے کی جو یہ رشوت دی جاتی ہے انہیں مین اسٹریم میڈیا کو حکومت کی طرف سے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ قوم کو ہمیشہ ایسی پکچر دکھاتا ہے جس میں مایوسی ہو، جس میں نا امیدی ہو۔ لیکن ہم نے اس مایوسی اور نا امیدی کا مقابلہ کرنا ہے مل جل کر،
اور اس مشن کو آگے بڑھانا ہے جو عمران خان کا مشن ہے، جو 25 کروڑ عوام کا مشن ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اسے شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، کمنٹس بھی کرنے ہیں، اور اگر ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور اس پر کمنٹس کرنے ہیں، کیونکہ یہ چراغ سے چراغ جلانے والی بات ہے۔ آپ ایک چراغ جلائیں گے، ایک شیئر کریں گے تو آپ کے دوست جو اس میں سے چند اور چراغ جلا دیں گے، وہ بھی شیئر کریں گے، پھر وہ جہاں انہوں نے شیئر کی ہوگی ان کے دوستوں سے شیئر کریں گے، تو یہ ایک چین ری ایکشن بن جائے گا۔ اور الحمدللہ اسی طریقے سے آپ کے اس سوشل میڈیا نے یہ مین اسٹریم میڈیا کا ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اب باری باری سارے ایشوز پر بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ پہلا ہم نے آپ کو بتایا کہ جو 5 رکنی وفد تھا، جس میں 2 ریٹائر جرنیل ہیں، 2 اعلیٰ ترین سمجھ لیں کہ آئینی ماہر ہیں، اور ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں جو اپنے دور اقتدار میں سو موٹو ایکشن لینے کے حوالے سے بہت مشہور تھے، اور کبھی لاہور پائے جاتے تھے، کبھی کراچی پائے جاتے تھے، کبھی اسلام آباد ہوتے تھے۔ یہ 5 رکنی وفد پچھلے 15 روز سے اڈیالہ جیل کے خفیہ دورے رات کو کر کے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، اور یوں لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے چین کا یہ بڑا مشورہ مان لیا ہے کہ اس سارے کرائسس کا صرف ایک رکنی حل ہے کہ آپ عمران خان سے ڈیل کر لیں، اور عمران خان سے ڈیل بھی بہت آسان ہے کہ نمبر 1 جو خارجہ پالیسی کا ایشو ہے، اس میں پاکستان کسی کی فرنٹ لائن اسٹیٹ نہیں بنے گا، اور ایک پرامن اور غیر جانبدار ملک بن کر رہے گا، اور ہمسایوں سے اچھے تعلقات رکھے گا، خاص طور پر افغانستان کے ساتھ سب سے اچھے تعلقات ہوں گے۔ یہ عمران خان کا ایک نکاتی فارمولہ ہے۔ چین کی طرف سے مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ اس سارے کرائسس سے نکلنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ رجیم چینج کو ریورس کرے، اور جس طریقے سے عمران خان کا حق بنتا ہے 8 فروری کے عام انتخابات میں قوم اس کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے، اس لیے عدالتوں کے ذریعے یا نئے عام انتخابات کے ذریعے حقیقی جو عوامی جمہوریت ہے پاکستان میں قائم کی جائے، اور پھر پاکستان چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے، امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے، روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے، اور جو خطے کے ممالک ہیں خاص طور پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ایران، افغانستان، چین، روس، سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں، ان سب سے، اور پاکستان گیٹ وے بن جائے ایشیا کا، یہ خان کا بھی منصوبہ تھا، اور پورے پاکستان کا یہ خواب بھی ہے۔ سی پیک کا بھی یہی منصوبہ تھا۔ جب سی پیک کا آغاز ہوا آصف زرداری کے پہلے دور صدارت میں، اس وقت بھی یہی خواب تھا، ساری سیاسی جماعتوں کا یہ مشترکہ خواب تھا، اور اسی خواب کو اب اگلے مرحلے میں صرف عمران خان ہی داخل کر سکتا ہے۔ اس بات پر اتفاق رائے موجود ہے چین میں، اور اسی لیے بار بار یہی مشورہ دیا جا رہا ہے، اور یہ بڑا مشورہ اب یوں لگ رہا ہے ناظرین کہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اگلی خبر ناظرین کہ چین میں جو پاکستانی سفیر ہیں خلیل ہاشمی، وہ 24 گھنٹے کے ہنگامی دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ ان کا یہاں آنا ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو خطے کی صورتحال ہے، ایک تو اس کی وجہ سے ہے، پاکستان اور بھارت میں یا پاکستان اور افغانستان میں جنگ کا خطرہ ایک بار پھر شدید ہو چکا ہے، اور کسی بھی وقت یہ دھماکہ ہو سکتا ہے، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ دونوں محاذ بیک وقت گرم ہو جائیں، بلکہ تینوں محاذ۔ تیسرا محاذ ملک کے اندر پروکسی وار کا کھلے گا، جس کی امریکہ کی طرف سے بھی اسے آشیرواد حاصل ہوگی، جس کو افغانستان اور بھارت کی آشیرواد بھی حاصل ہوگی۔ اس لیے چین کی طرف سے جو مشورہ آیا ہے عمران خان کے حوالے سے، وہ بہت صائب مشورہ ہے، اور ہم بھی اس حوالے سے دست بستہ درخواست کریں گے پاکستان کے مقتدر حلقوں سے کہ وہ اب اس مشورے کو تسلیم کر لیں، کیونکہ چین پاکستان کا سب سے مخلص دوست ہے، اور سب معاملات کو وہ دیکھ رہا ہے۔ عمران خان جو ہے لوگ کہتے ہیں ضدی ہے، ضدی نہیں ہے، وہ ملک کی خاطر اس نے ایک جائز اسٹینڈ لیا ہوا ہے کہ پاکستان نے غربت کو ختم کرنا ہے تو اسے چین کو اپنا استاد ماننا پڑے گا، اور چین بھی سمجھتا ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سعودی ولی عہد نے عمران خان کو
خواہ مخواہ نہیں اپنا بڑا بھائی کہا تھا، اس کے پیچھے بھی یہی راز تھا کہ سعودی عرب بھی یہ سمجھتا ہے کہ چین ہو، روس ہو، ایران ہو، ترکی ہو، سارے جو خطے کے ممالک ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، وہ عمران خان پر اعتماد کرتی ہیں، اور عمران خان وہ شخصیت ہے جو ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہے۔ اسی لیے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جو یہ 24 گھنٹے کے لیے خلیل ہاشمی جو ہمارے سفیر ہیں بیجنگ میں پاکستان کے، ان کی پاکستان آمد کا جو بڑا اہم کوئی مقصد ہے، اور اگلے 48 گھنٹوں میں کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے۔ ناظرین، افغانستان کے ساتھ جنگ کا خطرہ یوں بڑھ گیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں پاکستان 2 اٹیک کر چکا ہے، اور جو یہ دوسرا اٹیک ہوا ہے اس میں حافظ گل بہادر، جو ٹی ٹی پی کا حافظ گل بہادر سمجھ لیں کہ دھڑا تھا، اس کا وہ سربراہ تھا، اس کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اس حوالے سے ابھی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے، پاک فضائیہ نے جو سرپرائز ایئر اٹیک کیا ہے اس کے حوالے سے خبریں اب آ رہی ہیں، جو ہی یہ کنفرمیشن ہوگی ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کرنے کے حوالے سے چین کا جو پیغام ہے، اور یہ جو وزٹ ہوا ہے 24 گھنٹے کے لیے اور یہ جاری ہے جب یہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے، اور صدر آصف علی زرداری کے 1 ہفتے کے چین کے دورے کے دوران انہیں بھی سمجھ آ گئی تھی کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس سے چین خوش نہیں ہے، اور وہ چین بار بار عمران خان کا نام لے رہا ہے، اور بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں ناظرین، آپ سمجھتے ہیں عمران خان کے بڑے جہاندیدہ اور زیرک سیاستدان ہیں آصف علی زرداری، اور انہوں نے اس چیز کی سمجھ لیں وہاں سے بوخ یا خوشبو سونگھ لی ہے کہ چین اب عمران خان کے علاوہ کسی کو پاکستان کے اقتدار پر نہیں دیکھنا چاہتا، اور وہ پاکستان کے فائدے میں بھی ہے۔ اس لیے جب سے واپس آئے ہیں صدر آصف علی زرداری، انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ساقیہ یہاں لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چلے ساغر چلے، تو انہوں نے بطور صدر مملکت پورے پاکستان میں گھومنے پھرنے کے لیے اپنی تیزی دکھانی شروع کر دی ہے کہ پھر موجہ تو ہونیاں نہیں، اس لیے جو بھی آپ گھوم پھر سکتے ہیں بطور صدر پاکستان اس کو آپ انجوائے کر لیں۔ یہ سسٹم آخری سانسوں پر ہے، اور اس چیز کی بھنک صدر زرداری کو اپنے طویل دورہ چین میں مل چکی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور بس سمجھ لیں کہ اب وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے کہ جب اس سیٹ اپ کو الٹ دیا جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اگلی ناظرین خبر ہے، بڑی خبر اور آخری خبر جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، پھر اس کے بعد ویڈیو کو ختم کریں گے، کیونکہ اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ 15 منٹ سے پہلے ویڈیو مکمل کر دیا کریں۔ وہ ہے کہ مریم نواز شریف اور جناب نواز شریف کے ساتھ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ نواز شریف نے اور مریم نواز نے 2 شرطیں رکھی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اگر جنرل عاصم منیر نے 5 سال کے لیے دوبارہ تقرر نامہ لینا ہے نون لیگ کی حکومت سے، تو انہیں اگلے 3-3.5 سال کے لیے محترمہ مریم نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان بنوانا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 1، بصورت دیگر جو نون لیگ ہے اس کی جو موجودہ حکومت ہے وہ وہ جنرل عاصم منیر کو بطور آرمی چیف کا جو موجودہ 3 سالہ عہدہ ہے اسی میں وہ 2 سال کی توسیع دے دیں گے۔ یعنی اگر وزارت عظمیٰ مریم نواز شریف کو دی جاتی ہے فوری طور پر، تو جو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا وہ جنرل عاصم منیر کا دوبارہ تقرر اگلے 5 سال کے لیے، سمجھ لیں کہ 2030 تک کے لیے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، اور پھر سمجھ لیں کہ گڑیاں ہو جن سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے، پھر سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کا بھی معاملہ ختم، پیپلز پارٹی کو بھی صرف سمجھ لیں کہ پرانی تنخواہ پر ہی کام کرنا پڑے گا، اور نون لیگ اور جنرل عاصم منیر
سمجھ لیں کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، یعنی ملک کی وزیر اعظم ہوں گی محترمہ مریم نواز شریف، اور جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے وہ حمزہ شہباز شریف کے پاس ہوگی، اور پھر جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ یہ ہے سب سے پہلی ترجیح شریف فیملی کی، میاں نواز شریف کی، محترمہ مریم نواز شریف کی۔ اور دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے شہباز شریف کو ہی وزیر اعظم رکھنا ہے تو پھر آپ 2 سال کی توسیع لے لیں موجودہ عہدے میں۔ تو اس پر اتفاق رائے نہیں ہو رہا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو شریف خاندان اور خاص طور پر مریم نواز شریف کی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے ابہام پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو مین اسٹریم میڈیا کا وہ حصہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، جس میں جنگ جیو نیوز گروپ شامل ہیں، انہوں نے اچانک مریم نواز شریف کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ پچھلی ویڈیو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم اس تفصیل میں جائیں گے ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اس ساری جنگ کے بارے میں جو دوست جاننا چاہتے ہیں وہ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، اور اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔